السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ضدی ہوتا جا رہا ہے، آئے دن اس کی ضد پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور آپ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، تو آج میں آپ کو 5 ایسے کام بتاؤں گا جو آپ نے کرنے ہیں لازمی، جس سے آپ اپنے بچوں کی ضد کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ جب بچہ ضد کرے تو اس وقت غصے سے اور چڑچڑے پن سے یعنی چڑچڑے مزاج کے ساتھ اس سے کنیکٹ نہ ہو۔ ادروائز ہوتا کیا ہے کہ وہ ضد کے ساتھ ساتھ یعنی ایک ضد ختم کرنے گئے تھے آپ اور ایک اور چیز سکھا کے آ گئے کہ کیسے غصہ کیا جاتا ہے اور چڑچڑا پن، کیونکہ ہم جس انداز میں بچوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ انداز بچے میمک کرتے ہیں، یعنی وہی چیز ایگزیکٹلی پر ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اپنے بیہیویئر کو اس ٹائم پر ان کے ساتھ یعنی کام اینڈ کمپوز ہو کے پرسکون انداز میں ان کے جو بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو ڈیل کرنا ہے۔ دوسری چیز جو والدین غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کی وہ ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں جسٹ ٹو اوائڈ کانفلکٹ، کہ اپنی آسانی کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ ضد کرے گا، روئے گا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہوں، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی فوراً بات مان لیتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ری انفورسمنٹ کہلاتی ہے کہ بچے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر میں چلاتا ہوں، میں چیختا ہوں، میں زمین پر لوٹتا ہوں اور میں چیزیں توڑتا ہوں تو میری ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ بچے کا مائنڈ اس بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ ایسا بیہیویئر شو کرتا ہے اور زیادہ ضد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اکثر جب کاؤنسلنگ میں مجھے بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے، یعنی پہلے اتنا نہیں کرتا تھا، جب وہ 2 سال کا تھا تو اتنا ضدی نہیں تھا، جب وہ 3 سال کا تھا تو اتنا نہیں تھا، اب زیادہ ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے جا رہے ہیں اور وہ یہ سیکھتا جا رہا ہے اور ہر بار وہ پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں وہ آپ سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرواتا ہے۔ تیسری غلطی والدین یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ضدی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کے سامنے یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ ضدی ہے، یا انفیکٹ بچے سے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ضدی ہو، یہ ضد کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں والدین خود کہ یہ ضدی ہے۔ اچھا، یہ لیبل اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جس چیز کا لیبل بچوں پہ لگاتے ہیں بچوں کی شخصیت اسی حساب سے بننے لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو ضدی کا لقب دیں گے، اسی لیے کہتے ہیں القاب جو ہے وہ لقب جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیں کسی کو، کیونکہ پھر اس کی شخصیت اسی کے حساب سے بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ اپنے بچے کو آپ ضدی بولنا شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی یعنی اس کے سامنے دوسروں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ میرا بچہ ضدی ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی کوئی نیگیٹو لیبل اپنے بچے کے اوپر نہ لگائیں کہ یہ ضدی ہے، یہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، یہ غصے والا ہے، یہ اپنے خاندان پہ گیا ہے، اس کے والد بھی غصے والے تھے۔ اس طرح کا کوئی لیبل کبھی بھی بچوں کو نہ لگائیں۔ چوتھی چیز جو بچوں کو ضدی بناتی ہے وہ ہے ہر وقت کا بچوں پہ روکنا اور ٹوکنا۔ بار بار ان کی کریکشن کرتے رہیں گے تو یہ چیز بھی بچوں کو ضد کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ آپ کو بھی کوئی اگر بار بار ٹوکنے لگ جائے تو آپ بھی ضد پکڑ لیں گے کہ اب تو میں ایسے ہی کرنا ہے، اب تو میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو بچوں کو بار بار کریکشن کی طرف لے کے نہ جائیں۔ کریکشن کے لیے کوشش یہ کریں انڈائریکٹ میتھڈ کو اپلائی کیجئے، انڈائریکٹلی اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بچوں کی کریکشن کریں، نہ کہ ان کو ڈائریکٹلی جا کے بتائیں۔ کبھی کبھی بتا سکتے ہیں لیکن ہر وقت کے والدین جو پیچھے پڑے رہتے ہیں نا بچوں کے، صبح سے لے کے شام تک ان کو کریکشن کر کے دکھائے گئے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ بچے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتے ہیں، یعنی غلطی کرتے ہیں اور خود سے سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے۔ ہر چیز ہر بار بتانے کی نہیں ہوتی، یا اگر سمجھائیں تو آپ کا جو انداز ہے وہ انتہائی پولائٹ اور ایک اچھے انداز میں اگر آپ سمجھائیں تو اس بچے پہ اثر آ سکتا ہے۔ لیکن جو آپ راشن پانی لے کر چڑھ دوڑتے ہیں نا بچے پہ چیخ چلا کے، یقین جانیے یہ بچوں کو سوائے ضدی، ہٹ دھرم، بدتمیز بنانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ فارمولہ خود آپ اپنے بچوں پہ اپلائی کرتے ہیں، جس انداز میں آپ بچوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہی انداز۔ ہمارا 5واں پوائنٹ بھی یہی ہے کہ بچوں سے آپ چیک کیجئے کہ سارا دن کے اندر آپ کس انداز میں بچے سے زیادہ تر بات کرتے ہیں، کیا آپ کی ٹون ہوتی ہے ان سے بات کرتے وقت، کیا آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے اس وقت ان سے بات کرتے وقت، کیا آپ کی ٹون سافٹ ہوتی ہے،
کیا آپ کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے وہ بچوں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بچہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے یا اس کو لگے کہ ابھی اماں کا تھپڑ آیا کہ تبھی آیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ڈیلی بیسس پر اگر آپ سافٹ ٹون میں پیار محبت سے بات کرنا بچے کو سکھائیں گے, یعنی اس سے کریں گے, تو یہ کہلاتی ہے رول ماڈلنگ. بچہ بھی اس کی ٹون آٹومیٹکلی سافٹ ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ جو بچہ جس ٹون کو سننے کا عادی ہوتا ہے وہی ٹون بولتا ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے سننا سیکھتا ہے, بعد میں بولنا سیکھتا ہے. اگر بچہ بہرا پیدا ہو قدرتی طور پر تو پھر وہ قدرتی طور پر گونگا بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہم جو سنتے ہیں وہی ہم بولنا سیکھتے ہیں. تو جو ٹون والدین کی بچے سنتے ہیں وہی ٹون ان کے اندر آتی جاتی ہے. اگر آپ کو اپنے بچے کی ٹون پسند نہیں ہے, وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, غصہ کرتا ہے, تو یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم خود اپنا انالیسس نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, لہٰذا ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو بچے بیسٹ اگزامپل ہوتے ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہم میں کیا کوتاہیاں ہیں, کیونکہ ان کے بیہیویئر میں جو بھی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارا ہی بیہیویئر ہوتا ہے. امید ہے یہ 5 پوائنٹس پر آپ جب کام کریں گے تو آپ کے بچوں کی ضد آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. میری باتیں سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.